بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو السلام علیکم۔ بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلامی اسکالر اور صوفیہ کرام کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آج خان جہاں علی یا الگ خان کی سوانحیات اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ خان جہاں علی ایک مسلمان بزرگ اور خلیفہ آباد اب بنگلہ دیش میں کے خان اعظم تھے۔ وہ 1369 میں دہلی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ بنگال کی طرف ہجرت کرنے کے بعد خان اور اس کے ساتھیوں کا چمپا نگر میں 12 مسلمان سنتوں نے استقبال کیا، جس کا نام 12 سنتوں کے نام پر بارو بازار رکھا گیا۔ خان صاحب کئی برس تک یہاں رہے۔ 126 دیگیں ان سے منسوب ہیں اور ان کے قیام کے دوران تعمیر ہونے والی مساجد میں گوارا، گوالار کٹا، جوڑا بنگلہ، پیر پکوڑ، منوبر، سکھر مولک اور بہت سی شامل ہیں۔ خان نے غازی کی بنائی ہوئی سڑک کو مکمل کیا جو کہ اصل میں بارو بازار سے جیسور تک جاتی تھی اور اسے باگرے ہاٹ تک پھیلاتی تھی۔ خان بنگال کے سلطان محمود شاہ سے جاگیر کے طور پر سندرین میں ایک جنگلاتی علاقہ حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ انہیں خان اعظم کا سرکاری لقب یہ ظاہر کرتے ہوئے دیا گیا تھا کہ وہ بنگال سلطنت کے تحت ایک افسر اور مقامی حکمران تھے۔ خان نے اپنے 2 نائبین برہان پورہ خان اور اپنے بیٹے فتح خان کے ساتھ مل کر انسانی بستیوں اور چاول کی کاشت کے لیے گھنے جنگلاتی علاقے کو صاف کرنے کے لیے کام کیا۔ انہوں نے اس کے سپیروں کے گروپ نے کھارے پانی کو بحر رکھنے کے لیے زمین کو ندیوں کے ساتھ باندھا اور پانی ذخیرہ کرنے کے لیے سینکڑوں ٹینک، جسے دیگیاں کہا جاتا ہے، کھودے۔ اس نے جس علاقے پر حکومت کی وہ خلیفہ آباد کے نام سے مشہور ہوئی اور شمال میں لوہا گرا میں نالدی تک پھیلا ہوا تھا۔ انہوں نے یہاں متعدد مساجد تعمیر کی، جیسے سنگر بی بی بیگنی، چونا گولا، رانا بیجوانی پور اور دیگر۔ خان نے جیسور کا بھی سفر کیا، جہاں اس نے ملی قصبہ کی بستی قائم کی۔ یہ جوگر جیسے چھوٹے شہروں کی ایک بڑی تعداد کے قریب واقع تھا اور اس نے ان سب کو جوڑنے کے لیے ایک سڑک بنائی، جسے اب خنجلیر جنگل کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنے پیچھے 2 شاگرد چھوڑے، غریب شاہ اور بیرام شاہ۔ اسلام کی تبلیغ کو جاری رکھنے کے لیے، جیسا کہ وہ جاری ہے، ملی قصبہ میں بیرام شاہ، برہانو خان اور فتح خان کے مقبرے، سرب آباد، مرزا پور، لشکر کی دیگیاں اور مٹھا باڑی مسجد کور، غریب شاہ، شبارہ مسجد کی مساجد مل سکتی ہیں۔ بولتلاتا میں اس نے کویو گرام قصبہ قائم کیا۔ یہاں جو 2 مساجد بنائی گئی تھی وہ 60 گنبد والی مسجد جتنی بڑی تھی، لیکن اب کھنڈرات ہے۔ اس قصبے کی سڑکوں پر مستطیل مسجد کا نمونہ تھا۔ ابھی تک زیر استعمال سڑکوں میں سے ایک خنجلی روڈ ہے اور ایک مسجد جو یہاں کھنڈرات میں نہیں ہے، وہ دکن دیسی مسجد ہے، اور خان کا ایک گھر اور شہابتری دیگی بھی مل سکتی ہے۔ انہوں نے متعدد مسجدوں کی بنیاد رکھی، سینکڑوں مساجد کے ساتھ ساتھ مدارس، سڑکیں اور پل بھی بنائے۔ ان کے مقبرے کے ساتھ ایک گنبد والی مسجد منسلکہ 7 گنبد مسجد کی ایک مرکزی اسمبلی ہال اور مدرسہ کے طور پر بھی استعمال ہوئی تھی۔ انہوں نے بڑی تعداد میں دیگیوں کی کھدائی کی، خاص طور پر جب وضو کی سہولیات کو فعال کرنے کے لیے مساجد کی تعمیر کی۔ سب سے زیادہ قابل ذکر دیگیاں خنجلی دیکھی ہیں، جو 1450 میں کھدائی گئیں اور اس کے مقبرے کے قریب واضح ہے، اور جس کی 750 بائی 460 میٹر کی پیدائش ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے 1500 بائی کی چٹاگانگ تک ایک شاہراہ بنائی۔ سمرتا سینا سے 32 کلومیٹر 20 میل لمبی سڑک اور کھلنا میں شوہا بارہ سے دولت پور تک جانے والی سڑک۔ تو دوستو، خلیفہ آباد کے ایڈمنسٹریٹر کے طور پر ان کے کردار نے انہیں مذہبی لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ کرنے سے بھی نہیں روکا، جس پر انہوں نے ریٹائر ہونے کے بعد اور بھی زیادہ توجہ مرکوز کی۔ ان کے انسانی کام جیسے صاف پانی کے لیے کنویں کھدوانا، ہندوؤں کے لیے اسلام کی طرف راغب ہونے کے لیے
متعدد وجوہات تھے اور انہوں نے سادہ زندگی گزاری۔ اور دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور کل ہم لال شہباز قلندر کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔